الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جو اور جگہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے یہ تمام جو ہے وہ فرق اور تفاوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام انسانیت کو سیدھی راہ پر گامزن کر دیتا، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور یہاں پر ہر انسان کو اپنا امتحان خود پاس کرنا ہے، اور ہر انسان کو سیدھے راستے پہ جانے یا پھر ٹیڑھے راستے پر پگڈنڈی نکال کر سیدھی راہ سے دور جانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبلی ہدایت انسان کے اندر رکھ دی ہے کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے۔ اب انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو سچ بولنا ہے یا اس کو جھوٹ بولنا ہے، اور اسی بات پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ انسان سے اپنے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے اعمال سے دوسرے لوگ بھی برائی جو ہے وہ پکڑیں تو پھر ان کی برائی میں بھی اس کا حصہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اس کے کسی کام کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی نیکی کریں تو ان کی نیکی کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور ان کی اپنی نیکی میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور اسی ضمن میں ایک بات پھر دہرا لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو زبردستی نہ تو ہدایت دیتا ہے اور نہ ہی زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ جو شخص خود فیصلہ کر کے نیکی کی طرف آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سہولت پیدا کر دیتا ہے، اور جو شخص خود ہی بدکاری اور گناہ کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس برے راستے پر ہی چلنے دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر گامزن کر دے اور ہم کو استقامت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔